شاعر جوش ملی آبادی 1898 سے 1982 خاندانی پس منظر، ابتدائی تعلیم، شاعرانہ اسلوب، خصوصیات، مشہور اشعار۔ جوش ملی آبادی، جن کا اصل نام شبیر حسن خان تھا، 5 دسمبر 1898 کو اتر پردیش، بھارت کے علاقے ملی آباد میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک معزز اور علمی گھرانے سے تھا جو علم و ادب سے گہرا لگاؤ رکھتا تھا۔ خاندانی پس منظر: جوش کے خاندان کا شمار علمی اور ادبی خاندانوں میں ہوتا تھا۔ ان کے اجداد مغلیہ سلطنت کے دور میں دہلی سے ہجرت کر کے ملی آباد میں آباد ہوئے۔ ان کے والد بشیر احمد خان فارسی کے عمدہ شاعر تھے اور ادب سے گہری دلچسپی رکھتے تھے، جس کا اثر جوش پر بھی پڑا۔ ابتدائی تعلیم: جوش نے ابتدائی تعلیم اپنے گھر پہ حاصل کی، جہاں انہیں عربی، فارسی، اردو کی ابتدائی تربیت دی گئی۔ اساتذہ نے ان کی شعری صلاحیتوں کو پہچانا، ان کی تربیت میں خاص دلچسپی لی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ جدید علوم کے ساتھ ادب و فلسفے میں گہری دلچسپی لی، جہاں ان کی شاعرانہ صلاحیتوں کو جلا بخشی۔ جلد ہی انہوں نے اپنی پہچان بنا لی۔ فطرت کا حسین امتزاج نمایاں تھا۔ شاعری میں انقلابی خیالات، قومی شعور شامل ہوا۔ پھر جوش ان کا انتقال 1982 میں ہوا۔ ان کی پہلی غزل میں خیالات، زبان کی پختگی کا اندازہ ہوتا ہے۔ انہوں نے تحریک آزادی پہ نظمیں لکھی، ملک کی شہرت پائی۔ جوش انقلابی شاعر تو تھے ہی، مناظر فطرت پہ بے شمار نظمیں لکھیں۔ جوش ملی آبادی پر غالب اقبال اور فارسی شعراء جیسے حافظ شیرازی کا گہرا اثر تھا۔ انہوں نے اشعار کے اسلوب سے متاثر ہو کر اپنے کلام میں پیدا کیا شاعرانہ اسلوب۔ خصوصیات: جوش ملی آبادی اردو ادب کے عظیم شاعر تھے، جنہیں شاعر انقلاب کہا جاتا ہے۔ ان کا شاعرانہ اسلوب متنوع، جوشیلا، فکری گہرائی سے بھرپور۔ ان کے اسلوب کی چند خصوصیات درج ذیل ہیں: انقلابیت اور جوش: جوش کی شاعری میں انقلابیت، جذبات کی شدت نمایاں، انسانیت، آزادی اور ظلم کے خلاف بغاوت موضوعات پہ شاعری کرتے تھے۔ ان کے کلام میں آزادی اور ظلم کے خلاف گونج سنائی دیتی ہے۔ بلند آہنگی، جذباتی شدت: ان کا انداز بیان بلند آہنگ ہے، جو ان کی شاعری کو ایک منفرد انداز بخشتا ہے۔ ان کے اشعار میں زوردار الفاظ، جذباتی شدت قاری کو متاثر کرتی ہے۔ رومانویت اور حسن پرستی: جوش کی شاعری میں رومانوی عناصر بھی نمایاں۔ انہوں نے محبت، حسن اور جمالیات کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا۔ ان کی شاعری میں حسن فطرت، عشق کا گہرا عکس دکھائی دیتا ہے۔ لسانی خوبصورتی: جوش کی زبان انتہائی شگفتہ، فصیح اور دلکش ہے۔ ان کے کلام میں الفاظ کا انتخاب، تراکیب اور محاورات نہایت موزوں ہیں۔ فکری گہرائی اور فلسفہ: جوش کی شاعری میں جذبات تک محدود نہیں، بلکہ اس میں فکری گہرائی، فلسفہ موجود ہے۔ کلام میں سماجی مسائل، انسانی جذبات کو غور و فکر ملتا ہے۔ موضوعات کی وسعت: جوش کی شاعری میں موضوعات متنوع ہیں۔ انقلاب، محبت، جمالیات، فطرت، سیاست، فلسفے پر شاعری کی مجموعہ کلام: جوش ملی آبادی کا مجموعہ کلام ان کی فکری گہرائی، خوبصورتی کا عکاس ہے۔ شعرا شبنم: یہ جوش ملی آبادی کا پہلا مجموعہ کلام ہے، جس میں عشق، انقلاب کے موضوعات شامل ہیں۔ جنون و حکمت: ان کی گہرے فکر و انسانی مسائل پر اظہار خیال ہے۔ سرود و خروش: اس میں جوشی انقلابی اشعار شامل ہیں۔ باغیانی مزاج کی عکاسی کرتا ہے۔ فکر و نشاط: جس میں فکر و خیال کے ساتھ جذبات، مسرت کے موضوعات شامل ہیں۔ خدمات: شاعری کا احاطہ کرتا ہے یادوں کی برآمد، اگرچہ مجموعہ کلام نہیں بلکہ ان کی آپ بیتی ہے۔ آوازیں: ان کی شاعری کا ایک اہم موضوع ہے، جس میں ان کی زبان و اسلوب کی خوبصورتی میں آتش کی آزادی کی کہانی خود ان کی زبانی۔ جوش ملی آبادی کے مجموعے اردو ادب کا قیمتی سرمایہ ہیں۔ مشہور اشعار: جوش ملی آبادی کے مشہور اشعار ان کے جوشیلا اسلوب اور ان کے جذبات کی شدت کو نمایاں کرتے ہیں۔ حد اپنی طرف نہیں میں بھی اور ان کی طرف خدائی ہے۔ میرے رو نکل: جس میں قصہ عمر کا بہترین حصہ ایک دن کہہ لیجیے جو کچھ ہے دل میں آپ کے، ایک دن سن لیجیے جو کچھ ہے ہمارے دل میں، مجھ کو تو ہوش نہیں تم کو خبر ہو، شاید لوگ کہتے ہیں تبسم کی سزا، کتنی گلوں کو بھی مرجھانا پڑا ہے۔ سوز غم دے کے اس نے ارشاد کیا، جا تجھے کش دہر سے آزاد کیا۔ ایک نہ ایک ظلمت سے جب پریشان رہنا ہے تو جو زندگی پہ سایہ زلف پریشاں کیوں نہ ہو۔